بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسما سے روایت کرتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گرہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا کیا یہ گرہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی صفت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی ہے، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثل یا قرب کا کون سا لفظ؟ اسما نے بھی فرمایا میں نہیں جانتی۔ فاطمہ کہتی ہیں یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا کہ قبر کے اندر تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا۔ کون سا لفظ؟ فرمایا اسما رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد نہیں۔ وہ کہے گا وہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیل لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 3 بار اس طرح کہے گا، پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا تھا۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا میں نے کہتے سنا، میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دریافت فرمایا کون سا وفد ہے یا یہ کون سے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا، یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے، اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینے کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجیے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، حنتم اور مضافت کے استعمال سے، اور چوتھی چیز کے بارے میں شبہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر دو۔ عقبہ نے ابواب بن عزیر کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی میں نے عقبہ کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے، نہ تو نے کبھی مجھے بتایا۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ ہی کبھی مجھے بتایا۔ تب عقبہ سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور آپ اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے۔ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا تو اس نے دوسرا خامند کر لیا۔ میں اور میرا ایک نصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے جو مدینہ کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ دیگر باتوں کے اس کو خبر دے دیتا، اور جب وہ آتا تو وہ بھی اس طرح کرتا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر ہوا۔ جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھڑکایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا عمر یہاں ہے؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا،
وہ رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک شخص حزم بن ابی کعب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا، عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر